اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ درود پاک کی فضیلت شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کروں گی۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی۔ جس طرح ہر مہینے کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اسی طرح ربیع الاول کے مہینے کے بھی اپنی فضیلت ہے۔ یہ مہینہ بہت افضل ہے اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس بھی بہت اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ آقا دو عالم نور مجسم تاجدار مدینہ وفائے پیکر کے پسینہ مبارک کی فضیلت شیئر کروں گی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسینہ مبارک کی فضیلت سن کر خوش بھی ہوں گے اور حیران بھی رہ جائیں گے۔ خوشبو رسول کی فضیلت سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز سے خوشبو آتی ہے۔ آپ کے ہاتھوں سے الگ خوشبو، پاؤں سے الگ خوشبو، یہاں تک کہ آپ کے لباس سے الگ خوشبو آتی ہے۔ اور یہ خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد نہیں بلکہ بچپن میں ابتدا میں ہی مل گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے لے کر قبیلہ سعد یعنی اپنی بستی میں لے کر گئی تو جاتے وقت صرف میں نے خوشبو محسوس کی تھی، لیکن جیسے ہی میں بستی میں پہنچی تو پوری بستی میں خوشبو معطر ہو گئی اور لوگ مجھے مبارکیں دینے آ گئے۔ پوری بستی میں خوشبو پھیل جانا بہت بڑی اور حیران کن بات ہے، بڑی عظیم بات ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی جب بیمار ہو جاتا تو وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتا، حلیمہ سعدیہ کے گھر آ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتا مبارک یعنی جبہ مبارک کو ہاتھ لگا کر اپنے جسم پر پھیر لیتا تو ان کا جسم بھی خوشبو سے معطر ہو جاتا۔ اور اگر کسی کو کہیں تکلیف ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتا مبارک کو ہاتھ لگا کر اس جگہ پر لگا لیتے تو تکلیف ختم ہو جاتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی بات ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی کرامات، اپنی رحمتیں بڑھاتے گئے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو بھی بڑھتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خوشبو اتنی اعلیٰ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کا میں آپ کو ایک مشہور واقعہ بتاتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہو یا علماء کرام سے سنا ہو۔ بتانے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ اس کے بعد میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس کی برکت سے یہ خوشبو آپ کو بھی مل جائے گی، لیکن وہ خوشبو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک میں تھی وہ تو کسی کو بھی نہیں مل سکتی، بڑے سے بڑے صحابی کو بھی نہیں مل سکتی۔ وہ خوشبو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک میں تھی وہ تو کسی کو بھی نہیں مل سکتی، وہ تو ایک منفرد چیز تھی۔ لیکن یہ ہوگا کہ جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت آسان ہے اور اس وظیفے کا تعلق اسی مہینے سے ہوگا۔ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کے جسم سے بدبو جو آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے آپ کے سانس لینے میں جو بدبو آتی تھی یا آپ کے جسم سے جو بدبو آتی تھی وہ اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ چونکہ گرمی کا موسم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔
اس نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھا موقع مل گیا ہے۔ وہ خاندان قریش کی بہت محبت کرنے والی عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بہت محبت کرنے والی عورت تھی۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق دے، آمین، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا اور سچا عاشق رسول بنائے۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس نے سوچا جو خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک میں ہے وہ کسی بھی عطر میں نہیں۔ اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے گر رہے ہیں، اور وہ قطرے ایسے چمک رہے تھے جیسے کوئی ہیرے یا موتی چمکتے ہوں۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کے نیچے ایک شیشی رکھ دی۔ اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ عورت ڈر گئی اور پریشان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محبت اور پیار سے پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ کیا آپ کا مقصد کیا ہے؟ وہ عرض کرتے ہوئے بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے آپ کے پسینہ مبارک میں جو خوشبو دیکھی ہے وہ دنیا کے کسی عطر میں نہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کی شادی ہے، یہ خوشبو میں اس موقع پر استعمال کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمت والی انگلی سے پسینے کو نچوڑ کر اس شیشی میں ڈال دیا اور چھوٹی سی شیشی کو بھر کر دے دیا۔ اسی وقت وہ گھر خوشبو والا ہو گیا، خوشبوؤں سے معطر ہو گیا۔ یعنی جس کے پسینہ مبارک میں اتنی خوشبو ہو اس کے بدن میں کتنی خوشبو ہوگی، اور جس کے پسینہ میں اتنی خوشبو ہو کتنی رحمت والا نبی ہوگا اور کتنا اللہ کا محبوب نبی ہوگا۔ اس نبی کے طریقوں پر اگر ہم چلیں تو ہم کو ہر چیز مل سکتی ہے، دنیا کی نعمتیں بھی مل سکتی ہیں اور آخرت کی نعمتیں بھی مل سکتی ہیں۔ تو چلیں اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے ربیع الاول کے پورے مہینے میں کسی بھی وقت جب بھی آپ کو ٹائم ملے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی زیادہ افضل ہے۔ ویسے تو پورا مہینہ درود پاک پڑھنے کا حکم ہے، مگر ربیع الاول کے پورے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا بہت بڑی بات ہے۔ آپ چاہیں تو دن میں یا رات میں روزانہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اگر آپ 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم دن میں 313 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ درود پاک کی تعداد کو گننا چاہتے ہیں تو گن سکتے ہیں، اگر آپ درود پاک کی تعداد کو نہیں گننا چاہتے تو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکیں آپ درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے گھر بلا لے گا۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کو خانہ کعبہ میں جانے کی بشارت ملے گی۔ اگر کوئی حج عمرے کی سعادت نہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے کوئی ایسا ذریعہ بنا دے گا، کوئی ایسا وسیلہ بنا دے گا، وہ شخص کو خانہ کعبہ کی بشارت ملے گی اور خانہ کعبہ تک وہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ تھی درود پاک کی فضیلت اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک کی فضیلت، جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ درود پاک پڑھنے سے بروز قیامت آپ کی بخشش ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ جنت میں نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ سامعین، درود پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ ہماری بخشش کا یہ ذریعہ بن سکتا ہے۔ درود پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو ہم تمام مسلمانوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔
اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔